السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو خواب میں مردے نظر آتے ہیں۔ ہم کبھی خواب میں مردوں کو دیکھتے ہیں اور مردہ خوش نظر آتا ہے، یا کبھی وہ غم کی حالت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قبرستان گئے ہوئے ہیں، کبھی ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ مردہ ہمارے گھر آیا ہے، تو کبھی ہم خواب میں دیکھتے ہیں ہم کبھی مردے سے ملنے جاتے ہیں، یا کبھی ہم خواب میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قبروں کو کھودتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں۔ کبھی ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنازہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو خواب میں مردے جو نظر آتے ہیں، تو ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ آج یہی چیز ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ خواب میں جو مردے ہمیں نظر آتے ہیں، ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو بس ایک لائک کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواب میں اگر کسی نے یہ دیکھا کہ مردے نے ہمیں کوئی چیز دی ہے، اور جو مردے نے ہمیں جو چیز دی ہے وہ دنیاوی ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ نکلتی ہے، اچھی تعبیر نکلتی ہے، اور تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والے کو بھلائی اور رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے اپنی چیز مردے کو دی ہے، جیسے اپنی پہننے کی چیز، اپنے کھانے کی چیز، یا پھر کوئی پسندیدہ چیز مردے کو دی ہے، تو اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ جنازہ اٹھاتا ہے، مردے کا جنازہ لے کر چلتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے اس کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق ملے گی، اور اچھے اعمال کرنے کا وہ ذمہ دار بنے گا۔ لیکن اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ مردے کو تو اٹھاتا ہے لیکن جنازے کی صورت میں نہیں اٹھاتا ہے، تو ایسے ہی اٹھاتا ہے، یا مردے کو لے کر چلتا ہے لیکن اسے جنازہ نہیں دکھتا ہے، اسے صرف مردہ دکھتا ہے، جیسے مردے کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر نکلتی ہے کہ اس کے پاس حرام مال آئے گا، حرام چیزیں اس کے پاس آئے گی، جس سے اس کو خبردار رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے خواب میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مردہ ہمیں خوش نظر آتا ہے، سفید لباس پہنے ہوئے نظر آتا ہے، صاف ستھرا نظر آتا ہے، خوش نظر آتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ مردے کے ساتھ اچھا معاملہ ہے اور یہ خیر کی بات ہے۔ اسی طرح سے ہم خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ مردہ ہمیں بے چین نظر آتا ہے، بدصورت نظر آتا ہے، برے اور گندے کپڑوں میں نظر آتا ہے، بدن اس کا گندا ہوتا ہے، بال بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا خواب کسی کو نظر آتا ہے تو ایسے مردے کے لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے پیارے دوستو، کسی خواب دیکھنے والے نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کوئی قبر کھود رہا ہے، اس نے صرف قبر کھودتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس محلے میں رہ رہا ہے تو وہ اس محلے میں کوئی نیا مکان لے گا یا نیا گھر لے گا۔ کسی نے کسی ایسے شخص کو خواب میں دیکھا جو پہلے ہی مر چکا ہے، لیکن خواب دیکھنے والے نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شخص خواب میں دوبارہ مر گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے گھر والے اس کے اوپر رو رہے ہیں، لیکن چیخو پکار نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے، جس کو خواب میں دوبارہ مرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کہ اس کے گھر میں کسی کی شادی یا کوئی خوشی حاصل ہو۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص مر چکا ہے اور خواب میں دوبارہ اسے مرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے گھر والے اس کے اوپر رو رہے ہیں، اس پر نوحہ کر رہے ہیں، یعنی چیخو پکار کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مرنے والے کی، جس کو خواب میں دوبارہ مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس کی اچھی تعبیر نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ خواب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کسی کی قبر کھود رہے ہیں، کسی میت کی قبر کھود رہے ہیں۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کی قبر کھود رہے ہیں جس کو ہم خود جانتے ہیں، جس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر وہ نیک ہے تو ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان ہوں گے، اور اگر وہ گنہگار تھا تو ہمارے لیے گناہوں کے راستے زیادہ کھلیں گے۔
تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے خواب میں یہ دیکھا کہ ہم قبر تو کھود رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس کی قبر کھود رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا کام آئے گا جس کا کوئی انجام ہی نہیں ہوگا، جس میں ہم کوشش تو بھرپور کریں گے لیکن اس میں ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے اگر ہمیں اپنے خواب میں مردہ نظر آیا اور مردہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہے۔ پر اگر کوئی مردہ خواب میں آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں بہت پیاسا ہوں، بہت بھوکا ہوں، تو اس خواب کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ پریشانی میں ہے، تو ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تھے کچھ خواب اور ان کی تعبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جس وقت خواب میں تم لوگوں سے کھیلے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب جان لیتے ہیں کہ برے خواب کے اثر سے بچنے کا طریقہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ روایت ہے کہ اچھا خواب خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ تم میں سے جب کوئی برا خواب دیکھے تو اس خواب کی برائی اور شیطان کی برائی سے خدا کی پناہ مانگے اور 3 دفعہ تھک تھکارے، خواب کسی سے بیان نہ کرے، پھر یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا معلوم ہو تو 3 دفعہ بائیں طرف تھک تھکارے اور 3 دفعہ شیطان کی برائی سے پناہ مانگے اور کروٹ بدل دے۔ تو پیارے دوستو، اپنے جو بھی برے خواب ہوتے ہیں وہ کسی کو نہ بتائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہی نصیحت کی تھی کہ اپنے خواب کبھی کسی کے سامنے مت بتانا۔ پیارے دوستو، جب ہم دن بھر کی محنت سے فارغ ہو کر اپنے تھکے ہوئے دل و دماغ کو سکون دینے کے لیے چین کی نیند سوتے ہیں تو کوئی پر اسرار طاقت ہمیں ایک ایسی نئی دنیا میں پہنچا دیتی ہے جو ہم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھی اور نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ نئی دنیا بلحاظ ماحول ہماری دنیا سے ملتی جلتی بھی ہے اور اس سے بالکل مختلف بھی ہے۔ اس کے بسنے والے عام انسان بھی نہیں اور وہ عجیب و غریب ہستیاں بھی نہیں جن کا ذکر ہم نے صرف کہانیوں میں پڑھا اور سنا ہے۔ اس دنیا میں ہماری ملاقات اپنے عزیزوں اور دوستوں سے بھی ہوتی ہے اور ان لوگوں سے بھی جن کی شکل ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پہنچ کر ہم میں سے عام انسانی حرکتیں بھی سرزد ہوتی ہے اور وہ حرکتیں بھی جو انسانی طاقت سے بالاتر ہے، یعنی اصل زندگی میں انسان وہ کام کر ہی نہیں سکتا جیسے وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ ہوا میں اڑنا، سمندر کو ایک چھلانگ میں پار کر لینا، سورج کو دامن میں چھپا لینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ حیرت انگیز خوابوں کی دنیا ہے۔ عورت ہو یا مرد، بوڑھا ہو یا بچہ، ادھیڑ ہو یا جوان، سبھی اس دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ کوئی اس دنیا کے پراسرار مناظر کی تصویر پوری تفصیل سے کھینچتا ہے۔ عام طور سے یہی دیکھا گیا ہے کہ انسان دن میں جو بات زیادہ سوچتا ہے تو خواب میں بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ ایک یورپین ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ خواب بالعموم اچانک نظر آتا ہے اور زیادہ تر وہی مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں جن کا ہمیں زیادہ خیال نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم بیداری میں جب کسی خاص موضوع یا شخص کے متعلق زیادہ سوچتا ہے تو دماغ اس ایک تصور سے تھک جاتا ہے اور عالم بیداری میں تحتش شعور دماغ کو اپنی سرگرمیوں کے لیے کسی نئے موضوع یا شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو بھی اچھے خواب آتے ہیں، آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے خواب کسی کو مت بتاؤ، خاص کر اپنے برے خواب۔ اچھے خواب بھی نہ بتائیے، اسی سے اپنے خواب شیئر کرنا جو آپ کا نزدیکی ہو، جس پر آپ پورا بھروسہ کر سکتے ہو۔ تو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے
تو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ